20 جون سے 5 روز تک جاری رہنے والے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ پاکستان کو جو 27 نکات پر مشتمل ایک لسٹ تھما دی گئی تھی تو اس میں سے 26 نکات پر پاکستان نے FATF کے اصولوں کے مطابق اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ مطلب کہ 96% FATF کے جو مطالبات تھے ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہے، جس پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ FATF کا جو ادارہ ہے یہ ایک ٹیکنیکل فرم ہے یا کہ پولیٹیکل فرم ہے، کیونکہ پاکستان نے 96% جو مطالبات تھے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر رکھا جائے۔ حالانکہ منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے والے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو اپنی دوسری فالو اپ رپورٹ میں مزید نگرانی کی تجویز بھی دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود ادارے نے پاکستان کی طرف سے جو سفارشات پہ عمل درآمد مکمل کیا تھا اس کو بھی سراہا گیا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے جو فروری میں اجلاس ہوا تھا تو اس میں پاکستان کو 3 اہم سفارشات پر کی تکمیل کا کہا گیا تھا، جس میں دہشت گردوں کو سزائیں دینا، ان معاملات کی قانونی چارہ جوئی کرنا اور ان کی مالی معاونت کو بند کرنا شامل تھیں۔ تو یہ ساری جو چارہ جوئی تھی یا دہشت گردوں کو جو سزائیں دینے کا ایک پروسیس تھا وہ پاکستان نے کمپلیٹ کر لیا تھا، تو اس کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں کیسے شامل کیا گیا؟ پاکستان کو نومبر 2017 میں ارجنٹینا میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل کارپوریشن ریویو کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پاس کی گئی، جس میں پاکستان پر یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ کچھ دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی، جس کے بعد فرانس اور جرمنی نے بھی اس کی حمایت کی۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے امریکہ اور دیگر 3 ممالک کو پاکستان کا نام واپس لینے کے لیے درخواست کی، لیکن ساری سفارتی کوششیں رائیگان گئیں اور جون 2018 میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان 2013 سے لے کر 2016 تک گرے لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے 18 ممالک FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہیں۔ اس طرح گرے لسٹ کے بعد ایک بلیک لسٹ بھی ہوتا ہے، جس میں اس وقت دنیا کے 2 ممالک ایران اور شمالی کوریا بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ گرے لسٹ میں موجود ممالک پر عالمی سطح پر مختلف نوعیت کی معاشی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جبکہ عالمی اداروں کی جانب سے قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی FATF کی پازیٹیو رپورٹس کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان پر دہشت گرد گروہوں اور دہشت گرد تنظیموں کی معاشی معاونت اور پشت پناہی کے الزامات عالمی سطح پر لگتے آ رہے ہیں، جس میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کا مرکزی کردار رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے دوہرے معیار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF ایک بین الحکومتی ادارہ ہے جس کا قیام 1989 میں عمل میں آیا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشت گردی اور کالے دھن کو سفید کرنے اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔
اور اس مقصد کے لیے قانونی اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس تنظیم میں جو فیصلہ کن ممبر کنٹریز ہیں اس کی تعداد 39 ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، چین اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ البتہ پاکستان اس تنظیم کے فیصلہ کن جو کور کمیٹی ہے اس کا ممبر نہیں ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد FATF کی خاص توجہ دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کو روکنا تھا۔ یہ ادارہ مختلف ملکوں کی قوانین پر بھی نظر رکھتا ہے اور ان میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے مشورے بھی دیتا ہے۔ 9/11 کے بعد FATF وقتاً بوقتاً ایک لسٹ جاری کرتی ہے جس میں ان ممالک کا نام شامل کیا جاتا ہے جو FATF کے خیال میں کالے دھن کو سفید کرنے اور دہشت گردی کی مالی پشت پناہی سے روکنے کے سفارشات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر پاکستان کو 2012 سے لے کر 2015 تک اس فہرست کا حصہ رہنا پڑا، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور اقتدار میں پاکستان کے خلاف بہت سخت موقف اپنایا گیا اور اسی وجہ سے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے گرے لسٹ میں شامل کرنا پڑا۔